نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیے وفاق اور نیب کے سارے اعتراضات۔ نواز شریف اور شہباز شریف لاہور کے رہائشی ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں ہم نے ضمانت دی، عدالت کا تحریری فیصلہ جاری۔ لیگی وکلا کی پر سماعت کی تاریخ بھی تبدیل، 2 رکنی بینچ کل صبح 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ نواز شریف کے کیس میں مشرف اور ایان علی کا ذکر۔ لیگی وکلا نے دلائل دیے کہ سابق صدر پرویز مشرف اور ماڈل گرل ایان علی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مثال موجود ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پرویز مشرف کی مثال یہاں کیسے دی جا سکتی ہے، وہ سزا یافتہ نہیں تھے لیکن آپ کے موکل ہیں۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت نے شیورٹی بانڈز نہیں انڈیمنٹی بانڈز مانگے ہیں۔ عدالت نے نواز شریف پر جتنا جرمانہ کیا ہم نے اسی کے برابر بانڈز مانگے ہیں۔ نواز شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، سیاست ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت نواز شریف کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ وزیر اعظم کی کور کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے قانون میں لچک ڈھونڈی، سارے اقدامات انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اٹھائے۔ شریف خاندان نواز شریف کی صحت پر سیاست چمکا رہا ہے۔ میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں اور میرے دور میں بھی بہت دفعہ ہمیں ای سی ایل کیسز سے سابقہ پڑا، لیکن کبھی اس طرح کے شرائط نامے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اب جبکہ حکومت کے اپنے وزراء یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط اپنے سیاسی بیانیے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے لگائی ہے۔ حکومت نواز شریف کی زندگی سے دلچسپی نہیں رکھتی، حکومت صرف اپنے بیانیے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج مسئلے کی سنگینی کو سمجھا، امید ہے نام ہٹانے کے ساتھ غیر قانونی شرط سے بھی ریلیف ملے گا۔ حکومتی اتحادیوں نے بھی نواز شریف کو فوری باہر بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم کے امین الحق بولے نواز شریف کا نام فوری طور پر ای سی ایل سے نکالا جائے۔ جی ڈی اے کے غوث بخش مہر نے کہا حکومتی شرائط مضحکہ خیز ہیں، حکومت اس معاملے پر سیاست نہ کرے۔ عدالت نے حکم دیا تو انڈیمنٹی بانڈز جمع کرائیں گے۔ لیگی رہنما رانا تنویر کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا حکومت جان بوجھ کر نواز شریف کی صحت کے معاملے کو طول دے رہی ہے، اپنی بیٹی کو لے کر جیل گئے۔ کابینہ کی اکثریت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے پر راضی نہ تھی۔ وزیر اعظم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نام ای سی ایل سے نکالا۔ فیاض الحسن چوہان کی پروگرام آج ایکسکلوسیو میں گفتگو، کہا نون لیگ ضد نہ کرتی تو نواز شریف اس وقت لندن کے بہترین اسپتال میں ہوتے۔ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، پورے سال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، نیا انتخاب۔ وزیر اعظم کو جانا ہوگا، اگلے سال تک وزیر اعظم کوئی اور ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کور کمیٹی اجلاس کے بعد مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا، کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے آزادی مارچ پر اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ مولانا اور قافلی کے درمیان بی سی اور کیو پلان کا ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ بھی کہا کہ زرداری کا حق ہے وہ ذاتی معالج سے علاج کرائیں۔ یوم تاسیس پر آزاد کشمیر میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ ہم نے ایک ووٹ آن نو کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ موو کی، ہم بھی اس تحریک کو جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن شیر و شکر، اراکین کے ایک دوسرے پر طنز کے وار کی جگہ پیار کی بچھاڑ۔ حکومت نے عجلت میں منظور کردہ بلز اور آرڈیننس واپس لے لیے۔ اپوزیشن نے بھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ آج سے اسمبلی اور خوشگوار ماحول میں چلے گی۔ خواجہ آصف بولے حکومت نے ہمارے تحفظات سنے۔ مولانا کے پلان بی سے ملک کی اہم شاہراہیں بلاک، اسلام آباد، کراچی، لاہور، نوشہرہ، خضدار سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کو
پرامن طریقے سے چلتا کرنا چاہتے ہیں۔ دیوار گر چکی ہے، بس آخری جھٹکا دینا باقی ہے۔ دھرنوں سے پتہ چل گیا کہ ہم پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، مقبوضہ کشمیر، مغربی بارڈر اور اندرونی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بارڈر پر پاک افواج کی کاوشوں کو سراہا۔ اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں استحکام کو یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ پہلا سال تھا، یہ بڑا مشکل تھا۔ کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھا ہے۔ اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے۔ معیشت مستحکم ہو گئی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اب آگے جانا ہے، معیشت کو چلانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بجلی منصوبے پر دستخط کی تقریب سے خطاب، کہا جتنا بڑا خسارہ ہمیں ملا پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اقتصادی ٹیم نے مشکل وقت میں کام کر کے روپے اور معیشت کو مستحکم کیا۔ ملک میں فورسز کی کوششوں سے معاشی ترقی کا آغاز ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایف سی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا آپریشنز کی کامیابیاں پائیدار امن و استحکام میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ملک میں دیرپا امن و استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج رنگ لے آیا۔ اسپیکر نے حمزہ شہباز اور خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ دونوں کو 18 نومبر کو اجلاس میں شرکت کے لیے اسمبلی لانے کی ہدایت۔ امیر جماعت اسلامی کا چیئرمین پیپلز پارٹی سے ٹیلی فونک رابطہ، سراج الحق نے آصف زرداری کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ بلاول بھٹو کا سراج الحق کا شکریہ، کہا موجودہ ملکی حالات میں باہمی رابطے کی ضرورت ہے۔ کر سکتا ہے۔ سندھ میں آسمانی بجلی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 28 شہری جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آسمانی بجلی سے 26 اور چھت گرنے سے 2 شہری جاں بحق ہوئے۔ تھرپارکر میں ایمرجنسی نافذ، طبی عملے کو الرٹ کر دیا گیا۔ سندھ کے شہری کتوں کے نرغے میں گھر سے نکلنا محال ہو گیا۔ لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے سے زخمی حسنین کا کراچی میں علاج جاری۔ اہل خانہ سندھ کے اسپتالوں میں مارے پھرتے رہے۔ ریبیز ویکسین نہ ملنے پر کراچی منتقل کیا۔ وزیر صحت کا اسپتال کا دورہ، بچے کی عیادت کی، علاج پر اطمینان کا اظہار۔ اگر یہ وزیر زرداری صاحب کی بہن نہ ہوتی، پھپھو نہ ہوتی، پپو کی، ان کی وزارت ان سے چھین لی جا چکی ہوتی اب تک۔ اپوزیشن کا اینٹی ریبیز ویکسین نہ ہونے کا معاملہ سندھ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان۔ فردوس شمیم نقوی بولے حسنین کا واقعہ سندھ حکومت کے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر وزیر صحت عزرا پیچھو ہو، پاپا کی بہن اور پپو کی پھپھو نہ ہوتی تو آج یہ وزارت نہ ہوتی۔ نصرت سحر عباسی نے کہا سندھ میں ویکسین نہیں اور زرداری کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 11 سالہ دور حکومت جو آپ کے اثاثوں میں ٹریلین اضافہ ہو گیا، خربوں اضافہ کر کے بیٹھے ہو، اور غریب عوام کے لیے کتے کے کاٹنے کی ویکسین دستیاب نہیں ہے، اور آپ اب لگے ہوئے ہو مسلسل کوشش میں کہ آصف زرداری کو علاج کے لیے لندن بھیجیں۔ انٹرنیشنل ڈارک ویب کے گرفتار سرغنہ سہیل ایاز کے خلاف تفتیش میں اہم پیش رفت۔ بچوں کو زیادتی کے لیے سپلائی کرنے کا انکشاف۔ راولپنڈی نے ملزم کے ساتھی خرم کالا کو گرفتار کر لیا۔ اغوا ہونے والا 12 سالہ بچہ عدیل خان بھی بازیاب۔ ملزمان 2 ماہ سے مسلسل بچے سے بدفعلی کرتے رہے، مقدمہ درج۔ خطرناک وائرس پولیو ملک کا مستقبل معذور بنانے لگا۔ ملک بھر میں 4 مزید نئے کیسز سامنے آ گئے۔ متاثرہ 3 بچوں کا تعلق لکی مروت اور 1 کا تعلق کراچی سے ہے۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 86 ہو گئی۔ پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرولر نے طیارے کو حادثے سے بچا لیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کا طیارہ سندھ میں چھور کے مقام پر آسمانی بجلی کی زد میں آیا۔
کپتان نے مے ڈے کی کال دی. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے طیارے کو دیگر جہازوں سے بچایا. 150 سے زائد مسافر سوار تھے. ایف پی سی سی آئی کے تحت انویسٹمنٹ برج کے عنوان سے سیمینار. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی شرکت. اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر اور اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ماہرین کا علاقائی تجارت کی اہمیت پر اظہار خیال. آج نیوز اور بزنس ریکارڈر سیمینار کے میڈیا پارٹنرز تھے. گور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، آسمان سے برستے موتی. ملک بھر میں موسم ایک دم موسم ہو گیا. بالائی علاقوں میں کوہساروں کا سفید موتیوں سے 16 سنگھار. اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بارش. کراچی میں بھی دن بھر کالی گھٹائیں چھاتی رہیں. پارا دن بدن نیچے گرنے لگا. تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا کچھ بھی تھا وہ موت پہ ختم ہو جاتا ہے. ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ اسلام میں حرام ہے. میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے. معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے شعبے سے عارضی کنارہ کشی اختیار کر لی. باقی زندگی دین کا ادنا سا طالب علم بن کر گزارنے کا اعلان کر دیا. یہ بھی کہا کہ اب وہ فلمیں، ڈرامے اور پروجیکٹ بنائیں گے جس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہ ہو اور اصلاح کا پیغام ہو. سماعت قرار دے دی ہے. وفاق اور نیب کے سارے اعتراضات مسترد کر دیے گئے. عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف لاہور کے رہائشی ہیں. چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت بھی ہم نے ہی دی. کیس ہمارے دائرے اختیار میں آتا ہے. کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کی گئی جس پر لیگی وکلا نے کیس کی فوری سماعت کی استدعا کی. عدالت نے تاریخ تبدیل کرتے ہوئے سماعت ہفتے کی صبح 11:30 بجے کرنے کا حکم سنایا. نواز شریف علاج کے لیے باہر جائیں گے یا پھر علاج پاکستان میں ہی کرائیں گے. ہفتے کے روز لاہور میں پھر عدالت لگے گی. لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. وفاق اور نیب نے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کیا. تحریری جواب میں کہا لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں. عدالت نواز شریف سے متعلق یہ درخواست مسترد کرے. عدالت نے ریمارکس دیے پہلے عدالتی اختیار پر سماعت کا جائزہ لیا جائے گا. نواز شریف کے وکلا نے دلائل میں کہا قانونی جواز کے بغیر کسی کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وفاقی حکومت اور نیب کے اعتراضات بے بنیاد ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے کہا حکومت نے نواز شریف سے شیورٹی بانڈ نہیں انڈیمنٹی بانڈز مانگے ہیں. اس کیس میں نواز شریف کو جو جرمانہ ہوا اسی کے برابر بانڈز مانگے گئے. عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ محفوظ کیا. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے وفاق اور نیب کی درخواست مسترد کر دی اور نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا. پہلے سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کی گئی. تاہم نواز شریف کے وکلا کی استدعا پر سماعت ہفتے صبح 11:30 بجے کے لیے مقرر کر دی. نواز شریف کے کیس میں سابق صدر پرویز مشرف اور ماڈل ایان علی کا بھی تذکرہ آ گیا. نواز شریف کے وکلا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف اور ایان علی کا نام ECL سے نکالنے کی مثال موجود ہے. قانونی جواز کے بغیر کسی کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. جسٹس باقر نجفی نے نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ پرویز مشرف کی مثال یہاں کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ وہ سزا یافتہ نہیں تھے. آپ کے موکل تو عدالت سے سزا یافتہ ہیں. شیورٹی بانڈ نہ دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کور کمیٹی اجلاس کے دوران تنقید. کہا حکومت نے ان سے کون سے پیسے مانگ لیے ہیں. لگتا ہے شریف خاندان نواز شریف کی صحت پر سیاست چمکا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں نواز شریف کی جان زیادہ عزیز ہے. سیاست تو ہوتی رہتی ہے. نواز شریف کی صحت کو سنگین ترین خطرات لاحق ہیں. مسلم لیگ نون نے مجبور ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. لیگی رہنما احسن اقبال کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو. بولے کہ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے کل مقرر کی ہے. امید ہے عدالت نواز شریف کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں اور میرے دور میں بھی بہت دفعہ ہمیں ECL کیسز سے سابقہ پڑا لیکن کبھی اس طرح کے شرائط نامے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اب جب کہ حکومت کے اپنے وزراء یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط اپنے سیاسی بیانیے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے لگائی ہے. عدالت نے کیس کی سماعت مقرر کی ہے. ECL سے نام ہٹانے کے ساتھ جو غیر قانونی شرط حکومت نے لگائی ہے اسے ہمیں ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا.
हुकूमती इत्तेहादी भी नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का मुतालबा करने लगे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान MQM के अमीनुल हक और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गौस बख्श मेहर ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ को फिल फौर इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। मियां साहब के हवाले से भी MQM पाकिस्तान चूंकि इंसानी कदरों की कदर करती है, इसलिए इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान करती है कि किसी भी बीमार शख्स के ऊपर पॉलिटिक्स ना किया जाए। और आज MQM पाकिस्तान वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में मुतालबा करती है कि मियां साहब को फिल फौर, आई रिपीट, मियां साहब को फिल फौर और गैर मशरूत तौर पर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। असेंबली को बाहर के तनाजात से बाहर रखेंगे, जिस पर कोई आंच न आए कि असेंबली ये चीजों में फेल गई। कि मियां साहब की जिस तरीके से तबीयत खराब है और डॉक्टरों की भी उस पर ये रिपोर्ट दी हुई है, तो मियां साहब को जितना जल्दी हो सके बाहर भेजना चाहिए। इस बीमारी पर किसी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर कहते हैं कि हुकूमत जानबूझकर नवाज शरीफ की सेहत के मामले को तूल दे रही है। नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर जेल गए। अदालत अगर कहेगी तो हम इंडेमनिटी बॉन्ड दे देंगे। कौन कहता है कि आप छोड़, कौन कहता है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खत्म करें, कौन कहता है कि कन्विक्शन जो है उसको ना करें। मियां साहब तो खुद गल किया है जब कन्विक्शन हुई है रान साहब फील्ड में, तो ये तो अपनी बेटी को साथ लेके सीधे जेल में गए। तो उसका मतलब है कि एक किसी को ये उस पे लाना कि ये बोल्ड हो और ये लिख के दें और ये करें वो करें, तो उससे बेहतर है कि अदालत गए। अगर अदालत नहीं करती तो वो कहती है आप इंडेमनिटी बॉन्ड तो दे देंगे, लेकिन इनके जो ग्रेस होती है, जो एक तरीका कार होता है, उससे हमें नहीं हटना चाहिए। PTI रहनुमा